جو ادارہ اردو کو فروغ دیتا ہے وہ ادارہ خود فریاد کر رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے اچھی جگہ منتقل کرو، میرے اثاثے کی حفاظت کرو، میرے کتابوں کی حفاظت کرو، میرے 80 کروڑ بجٹ کی حفاظت کرو جو مرکزی حکومت کی جانب سے اس ادارے کو دی جاتے ہیں۔ آداب ناظرین، آج بات کرتے ہیں قومی کونسل برائے فروغ اردو یعنی کہ NCPUL جو نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج ہے، اور یہ جنوب کا ادارہ ہے، ساؤتھ ریجن برانچ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سٹوین ادارے کے تعلق سے نیوز بتائی تھی کہ اسے پرانے شہر سے منتقل کیا جا رہا ہے، اور اردو آرٹس کالج حمایت نگر جو 5 سال سے اس وقت کارگرد نہیں ہے، اس تعلق سے بھی ہم نے ایک ایپیسوڈ بتایا تھا، اور مولانا آزاد ریسرچ انسٹیٹیوٹ جسے بند کرنے کی مکمل کوششیں کی جا رہی ہے اور فی الحال وہ بند کر دیا گیا ہے، اس تعلق سے بھی کئی ایپیسوڈ ہم نے آپ کو دکھائے تھے۔ لہذا یہ اردو کے تعلق سے قومی برائے کونسل اردو فروغ کے لیے بھی ہم سے لوگ رجوع ہوئے ہیں، اور ہم سے یہ خواہش کی ہے کہ جہاں پر اردو کے تعلق سے اور اردو کے مسائل جو ملت کے بڑے اثاثے ہوتے ہیں اور اردو قوم کی بڑی زبان ہے، اس سے منسلک جو ادارے ہیں اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اور اسے کس طریقے سے بند کیا جا رہا ہے، اس کو لے کر ہمارے چینل کی جانب سے اس پر روشنی ڈالنے کے لیے اور عوام کو آگاہ کرتے ہوئے حکومت تک اس بات کو پہنچانے کے لیے خواہش کی گئی ہے، جس پر ہم یہ نیوز آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ادارہ پتھر گٹی کے SVJ کمپلیکس میں موجود ہے، جو اس وقت کارگرد ہے اور 20 سال سے وہاں پر موجود ہے، لیکن اس علاقے میں جہاں آمد و رفت کے لیے مشکلات ہیں اور پورے مارکیٹ کے درمیان میں اوپر 3rd فلور پر موجود ہے، اس کے تصاویر ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر یہ لائبریری کی تصویریں ہیں، یہ آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر لائبریری موجود ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیے کہ اس لائبریری کا یہ منظر ہے، کس طریقے سے یہاں پہ قیمتی کتابیں جو ہے وہ رکھی گئی ہیں، یہ تمام ویڈیو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اردو کے قیمتی کتابوں کا کیا حال ہے اور کس طریقے سے اسے لیکس میں یا زمین پر رکھا گیا ہے، اور یہ بھی ایک منظر ہے اس کا، یہ کلاس رومز، یہ بورڈ ہے، اور یہاں پر بھی کتابیں کس طریقے سے فلور پر رکھی گئی ہیں، یہ دیکھیے آپ، ان کا کیا حال ہوگا۔ قیمتی اردو کے کتابیں کس طریقے سے زمینوں پر رکھ دی گئی ہیں۔ قومی کونسل برائے اردو یہ مرکزی حکومت کے زیر اہتمام چلائے جانے والا ادارہ ہے، جس کے تحت کمپیوٹر سنٹرز چلائے جاتے ہیں، ریسرچ ہوتا ہے، فروخت بک کتابیں فروخت کی جاتی ہے، اور اس کے تحت بڑی لائبریری ہے، اور کئی ایک سنٹرز ہیں جس سے اسے اسکالرشپ امداد دیے جاتے ہیں، اور یہ ساؤدرن ریجن میں 5 ریاستوں کا مرکز ہے، جس میں تمل ناڈو ہے، کرناٹک ہے، کیرلا اور تلنگانہ، آندھرا پردیش ہے۔ ان تمام کا یہ مرکزی اور ریجن آفس ہے جو پتھر گٹی پر ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اب اس میں نہ کوئی کارکردگی ہو رہی ہے، یہ ادارہ خاموش بند کی حالت پر پہنچ گیا ہے۔ 1 لاکھ روپے اس ادارے کی کرایہ ہے، اور یہاں پہ جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں بھی معقول اچھی تنخواہیں ہیں، اس کے باوجود اس کا جس طریقے سے قومی کونسل برائے فروغ اردو ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے لیے قومی کونسل برائے فروغ اردو کے ڈائریکٹرز یہاں پر دورہ کیے تھے، اور اس کے بعد ان کا یہ تاثرات رہے کہ اس ادارے کو بند کر دیا جائے یا پھر یہاں سے منتقل کر دیا جائے، کیونکہ عوام کی آمد و رفت کے لیے اور وہاں پر پہنچنے کے لیے کوئی ایسا سہولت نہیں ہے۔ اس ادارے کو اس طریقے سے نظر انداز کر دینا، ایک لیٹر قومی کونسل برائے فروغ کی جانب سے بی شفیع اللہ سیکریٹری مائنورٹی کو دیا گیا ہے، اور ان سے خواہش کی گئی ہے کہ اس ادارے کو وقف بورڈ حج کمیٹی کی عمارت میں منتقل کیا جائے، جس کے لیے CEO اسد اللہ سے بھی نمائندگی کی گئی ہے کہ اس ادارے کو اگر وہاں پر منتقل کیا جاتا ہے تو اس کی کارکردگی باقی رہ سکتی ہے، اس کو تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ اب جبکہ یہ لیٹر دے دیا گیا ہے اور اسے پرانے شہر سے ہٹا کر نامپلی نئے شہر میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور ایک ادارہ پرانے شہر سے جانے کی راہ ہموار ہو رہی ہے، جہاں سٹوین چلا گیا، سردار محل کا بلدیہ کا آفس چار مینار کے قریب سے منتقل ہو گیا،
عثمانیہ دواخانہ یہاں سے قریب سے منتقل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اردو کا ادارہ پرانے شہر سے نئے شہر کی طرف گامزن ہو رہا ہے، اس کی تیاری یہ لیٹر ہے۔ ہر اردو کے جاننے والے کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہے، صرف سیاسی لیڈرز پر نہیں یا پھر کسی اور ذمہ دار اداروں پر نہیں، بلکہ جو اردو کا دعویٰ کرتے ہیں، جو تنظیمیں اردو کا دعویٰ کرتے ہوئے اردو اکیڈمی سے اور اس ادارے سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، ان تمام کی ذمہ داری عائد ہے کہ جب اس ادارے سے آپ استفادہ حاصل کرتے ہیں تو اس ادارے کے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیوں یہ ادارہ پرانے شہر سے نئے شہر کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اس نیوز کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اس ادارے کو بچائیے، ہم حکومت سے، اردو تنظیموں سے اور اس ادارے سے استفادہ حاصل کرنے والے تنظیمیں اور اداروں سے خواہش کرتے ہیں کہ اس ادارے کو جو پرانے شہر میں موجود ہے، جو 5 ریاستوں کا مرکز ہے، جسے 80 کروڑ روپے مرکزی حکومت کی جانب سے دیے جاتے ہیں، آج اسے بچانے کی ضرورت ہے، اسے اچھے محفوظ مقام پر اسے منتقل کرنے کی ضرورت ہے اور اسے فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ادارہ جو اردو فروغ کے نام سے ہے، لیکن آج یہ خود کے اپنے فروغ کے لیے آپ سے فریاد کر رہا ہے۔ جو ادارہ اردو کو فروغ دیتا ہے، وہ ادارہ خود فریاد کر رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے اچھی جگہ منتقل کرو، میرے اثاثے کی حفاظت کرو، میرے کتابوں کی حفاظت کرو، میرے 80 کروڑ بجٹ کی حفاظت کرو جو مرکزی حکومت کی جانب سے اس ادارے کو دی جاتے ہیں۔ نہ کہ ایسا ہو جائے کہ جس طریقے سے حج سبسڈی مرکزی حکومت کی جانب سے بند ہو گئی، مولانا آزاد اسکالرشپ، پرو میٹرک، پری میٹرک اسکالرشپ، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ جو بند ہو گئی ہے، اسی ادارے کے بھی فنڈز کو بند کر دیا جائے گا، اردو پھر گمنام ہو جائے گی، اندھیروں میں گم ہو جائے گی۔ آج یہ ادارہ فریاد کر رہا ہے کہ میری حفاظت کرو، مجھے اچھی جگہ منتقل کرو۔ یہ نیوز بتانے کا یہی مقصد تھا کہ تمام تنظیمیں، اردو بولنے والے، اردو سے وابستہ افراد، اردو کے شاعری کرنے والے لیڈرز ہو یا پھر تنظیمیں ہوں یا پھر NGOs ہیں اور ایسے ادارے جو اردو کو فروغ دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، آگے آئیے، اس ادارے کی حفاظت کیجیے۔